چکے تھے، اونٹ بھی کٹ چکے تھے، تو جیسے ہی پانی پینا چاہو تو آپ کا اونٹ کا خون جو ہے ٹپک کر پانی میں گرتا اور پانی لال ہو جاتا ہے، اور خون کا پانی پینا تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے رکھ دیا، دوسرا کٹورا آیا، اس میں پینا چاہا، پھر خون ٹپک رہا ہے، پھر آپ نے رکھ دیا، 3 پیالے ایسے آئے، تینوں میں خون ٹپک رہا ہے، یہ سمجھ گئے کہ اب میری تقدیر سے پانی اٹھ چکا، اب میری تقدیر میں پانی نہیں ہے شاید اللہ کی طرف سے۔ اب جب آپ کو اندر لے جایا گیا تو ابن زیاد کہتا ہے مسلم اب بھی وقت ہے، جان بخش دوں گا، ایک ہی کام کرنا ہے، یزید کی بیعت کر لو تو میں آزاد کر دوں گا۔ ابن زیاد سے آپ کہتے ہیں ابن زیاد یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، دوسری کچھ بھی بات تو کہہ لے، یہ مسلم کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، لیکن ابن زیاد یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نانا کی شریعت کو چیتر بتر نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کہتے ہیں اگر بیعت ہوا تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دوں گا۔ مسلم کہتے ہیں اے یزید مجھے، ابن زیاد مجھے قتل ہونا منظور ہے لیکن یزید کی بیعت منظور نہیں۔ اب ابن زیاد کو اپنا روب جھاڑنا تھا، تمام کوفہ والوں میں اور دہشت پھیلانی تھی، اس نے ایسا ویسا شہید نہیں کیا آپ کو، کہا لے جاؤ گورنر ہاؤس پہ، کہاں لے کے گیا؟ گورنر ہاؤس، سلیب پر لے گیا، اور کوفہ والے سے کہا بلاؤ اب کوفہ والے کو۔ اب کوفہ والے کو سامنے کھڑا کرایا سب کو، مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا، اور ایک جلاد تھا، جلاد، اس کے پاس تلوار تھی۔ اب ابن زیاد کہتا ہے دیکھ مسلم اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لے میں جان بخش دوں گا، لیکن قربان جائیے مسلم بن عقیل پر، کہتے ہیں نہیں مر جاؤں گا لیکن یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو آپ کے آنکھوں سے ذرا آنسو بہ رہے تھے اس وقت مسلم بن عقیل، اور آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، مرتے وقت بھی درود شریف پڑھ رہے تھے مسلم بن عقیل، ہاں کلمہ پڑھ رہے تھے، قرآن کی کچھ آیتوں کو تلاوت کر رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو ابن زیاد کیا سمجھا؟ یہ جاہل کا جاہل، یہ بھوپڑا، جاہلوں کو اس کو سمجھ میں نہیں آتی اللہ والوں کی باتیں، یہ سمجھ رہا کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ کہتا ہے ابن مسلم رونا آ گیا نا مرنے کے ڈر سے، کہتے نادان ہے تو، میں موت سے نہیں رو رہا ہوں، ارے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ امام عالی مقام کبھی آ جائے، ان کے ساتھ بھی تم نے ایسا سلوک کیا تو کیا ہوگا، امام عالی مقام کے لیے رو رہا ہوں۔ مسلم موت سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے پھر جلاد کو حکم دیا، تمام کوفہ والوں کے سامنے آپ کا سر اقدس جسم سے جدا کر دیا گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب سے پہلی شہادت امام حسین کے کنبے والوں میں حضرت مسلم بن عقیل کی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ کے پیارے محبوب بن گئے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں ہرگز مردار مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ سب سے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل۔ اب ابن زیاد نے پھر اعلان کیا ان کے بچے، لوگوں نے کہا ہے نا بچے، اب وہ بچے کہاں تک میں چھوڑا تھا، قافلے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، رات بھر دوڑے دوڑے دوڑے۔ اب ابن زیاد نے سپاہیوں کو لگا دیا جو پکڑ کر لائے گا اسے خوب خوب انعام دیا جائے گا، سب کے سب لوٹ دوڑ پڑے دولت کی لالچ میں، اور قافلہ تو نکل چکا تھا، بچے پہنچے نہیں قافلہ تک۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ یہ رات میں بھی یہ سپاہی نکلے اور رات میں پکڑ کر کے لایا بچوں کو اور ابن زیاد کے حوالے کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے ابھی انہیں جیل میں رکھو، انہیں جیل میں رکھو، قید میں رکھو۔ ابن زیاد ابھی بھی امیر المومنین سے میں بات کرتا ہوں یزید سے، اس کا کیا حکم ہے اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کے دل میں کیسا رحم ڈالتا ہے، کس کو کیسا اللہ ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ اب وہ اس کا دروگا جو تھا مشکور نام تھا، اتنا بتا کر ختم کر دوں، مشکور نام تھا۔ اب وہ مشکور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا سب مسلمان ہیں، یہ یزید بھی مسلمان ہیں، اس کے سپاہی بھی مسلمان ہیں، امام حسین بھی مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھی بھی مسلمان ہیں، سب کا ایک ہی کلمہ، ایک ہی قرآن، ایک ہی سب۔ کل میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کو سوچیے، اور 2-3 دن ٹائم دیتا ہوں، جواب میں ہی بتانے والا ہوں بعد میں۔ تو
जब मशकूर को ये बात मालूम हुई कि अरे ये मुस्लिम नबी के बच्चे, तो उसने दिल में इरादा किया कुछ भी हो, ये रसूल के खानदान वाले हैं, मैं इन्हें रिहा कर दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। देखो अल्लाह ने उसको हिदायत दिया। रात के अंधेरे में आता है, अब दरोगा ही था, चाबी उसके ही पास, खोल दिया और दोनों बच्चों को घर ले गया, खिलाया पिलाया, एक अंगूठी निकाल कर दे दी। बच्चों उनको ले आया, कादसिया शहर के किनारे पर आया, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, तुम कादसिया पहुंच जाओगे, वहां पे मेरा भाई कोतवाल है, उसे ये अंगूठी दिखा देना, वो समझ जाएगा और तुम्हें मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। बच्चों को फिर उम्मीद हुई, चलो रास्ता मिल गया। रात भर बेचारे चलते रहे, रात भर चलते रहे, रात भर चलते रहे, इस उम्मीद पर कि हम वो कादसिया शहर पहुंच जाएंगे, कोतवाल हमें मदीना मुनव्वरा सही सलामत पहुंचा देगा। लेकिन अल्लाह की मसलियत कुछ और थी, इन नन्ही जान को भी शहीद होना था। रास्ता भूल गए, टेढ़ा मेढ़ा हो गए। सुबह जब देखते हैं तो जहां से निकले वही पहुंचे, जहां से स्टार्ट किया था वही आकर रुके। अब फिर डर गए, कोई पकड़कर हमें हवाले न कर दे इब्ने ज़ियाद के। फिर जाकर के एक तालाब था, उसके पास पेड़ था, उसकी खो में जाकर छुप गए। यहाँ इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ, मशकूर ने बच्चों को रिहा कर दिया। अब इब्ने ज़ियाद ने बुलाया, ऐ मशकूर, तूने बच्चों का क्या किया? मैंने छोड़ दिया अल्लाह रसूल की रजा के लिए, क्या तू मुझसे डरा नहीं? ऐ इब्ने ज़ियाद, जो अल्लाह उसके रसूल से डरता है, फिर दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगा? हाँ मुझे मालूम है, तू मुझे मौत के घाट उतारेगा। ये मेरी किस्मत है कि अल्लाह ने एक मशकूर पैदा किया। अगर हजारों जान मुझे देता तो अहले बैत के लिए मैं कुर्बान करता। अच्छा तुझे बच्चों को रिहा करके मिला क्या? क्या मिला?